مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے امان کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ چھٹے گی ظلمت شب، مٹے گی ظلمت شب، اور سورج جگمگائے گا۔ عزیز طلبہ اکرام، میرے مخاطب آپ ہی ہو، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہماری پہچان ہے، قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہماری موت ہے، قرآن ہی ہماری صبح ہے، قرآن ہی ہماری شام ہے، قرآن ہی ہماری جنت ہے، قرآن ہی ہماری نعمت ہے، قرآن ہی ہماری محبت ہے، قرآن ہی ہماری عظمت ہے۔ غرض یہ کہ قرآن ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن ہم یاد کرتے ہیں ان کو قرآن کریم کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ یہ قرآن ہمیں ہمارے اللہ کا تعارف بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں ہمارے نبی کی پہچان بتاتا ہے۔ اور قرآن والوں کی بھی شان بڑی اونچی ہے، اپنی شان کو چھوٹی مت سمجھنا، آپ کی شان تمام دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی، رفعت والی ہے۔ دنیا والے تو پھولوں پر چلتے ہیں، آپ پھولوں پر نہیں چلتے بلکہ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہو آپ۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، یہ طلبہ اعظام، یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ، یہ بڑے بڑے طلبہ، یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سکھانے والے جب چلتے ہیں تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرے قرآن کو پڑھنے والے ہو اور ایسے ہی چلیں، بلکہ جب چلتے ہیں تو فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے، اے فرشتوں، ہماری مخلوق جا رہی ہے، اور مخلوق اتنی اونچی ہے کہ ہمارے قرآن کو پڑھنے والے یہ طلبہ جا رہے ہیں، خبردار ایسے ہی کھڑے مت رہنا بلکہ اپنے پروں کو بچھا دینا۔ آج ہمارے یہ قرآن پڑھنے والے تمہارے پروں پر چلے گے، زمین پر نہیں چلے گے، بلکہ ہم قرآن پڑھنے والے تم طلبہ اعظام کہاں چلتے ہو؟ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہو۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، اور آپ اپنے مقام کو سمجھیے، پہچانیے آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ نے کسی کے سامنے لوہا رکھا ہے، وہ لوہے میں کھٹ کھٹ کرتا رہتا ہے، کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی ہے، کسی کے سامنے کپڑے رکھ دیے ہیں، وہ ہر وقت کپڑے میں ہی منہمک رہتا ہے۔ آپ اپنے اندازے کو اس بات سے لگا لیجئے، اللہ نے آپ کے سامنے لوہا نہیں رکھا ہے، اللہ نے آپ کے سامنے لکڑی نہیں رکھی ہے، اللہ نے آپ کے سامنے کپڑوں کو نہیں رکھا ہے، اللہ نے اپنے ذات سے نکلے ہوئے کلمات کو آپ کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اللہ کا قرآن ہو، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ قرآن پر من مٹنے والے چلے گئے، راتوں کو اٹھ کر قرآن یاد کرنے والے چلے گئے، جنہوں نے دکھائی ہے اپنی شان۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، داڑیں مار کر رویا کرتا تھا یہ شخص، اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پوری رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، صرف 2 رکعتوں میں پڑھ دیا کرتے تھے۔
رابعہ بصریہ عورت ذات ہے لیکن پوری رات میں قرآن پڑھنے والی تھی اور صرف 2 رکعتوں میں پڑھنے والی تھی. یہ قرآن پر من مٹنے والے تھے. عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت الخلاء میں رب کا قرآن جاری ہو جائے. کتنا قرآن پڑھنے والے یہ لوگ تھے. بس آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو سمجھیے. آپ کا مرتبہ چھوٹا نہیں ہے. آپ کا مرتبہ یونیورسٹی اور اسکولوں میں پڑھنے والوں سے بدل جہاں بہت اونچا ہے. آپ اپنے مقام کو سمجھیے اور اس پر شکر ادا کیجیے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے والا بنایا ہے. اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جب اللہ نے آپ کو یہ قرآن جیسی نعمت دی ہے آپ اس کی قدردانی کیجیے، اس کو خوب پڑھیے، اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنے کی ضرورت ہے. زین القرآن باصواتکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت دو. جیسے قرۂ عظام آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے آپ ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کیجیے. اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت بخشی ہے. شاگرد اگر چاہے تو استادوں سے بھی اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاری ہیں، آپ بھی بن سکتے ہو. نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا قاری آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کڑھن اور اپنے اندر تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. راتوں کو جاگنے کی ضرورت ہے. سنا ہے آپ کی چھٹی ہو رہی ہے، آپ کی چھٹی ہونے والی ہے، لیکن شاعر تو کہتا ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ کو چھٹی بھی مل جائے لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں، آپ کے ہاتھ میں پتنگ نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے چھٹی میں؟ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، آپ کے دل میں قرآن ہونا چاہیے، آپ کی زبان پر قرآن ہونا چاہیے. ہمیں پتنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گلی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں ضرورت ہے قرآن کو. قرآن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں، قرآن کے بغیر ہمارا دل نہیں لگ سکتا ہے، قرآن کے بغیر ہم رات کو سو بھی نہیں سکتے ہیں، قرآن کے بغیر ہم جاگ بھی نہیں سکتے ہیں. غرض یہ کہ ہمارا مٹنا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا سب کچھ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم اپنے اساتذہ کرام کی محبتیں اپنے دلوں میں بٹھائیں.